مبتلا ہوا تیرے ملال میں، زلفیں سفید ہو گئی 19 سال میں۔ میرٹھ سے تعلق رکھنے والی شاعر جو بہت کم عمری میں درد و غم سے اس طرح گزری کہ ان کی شاعری میں ایک نیا انداز پیدا ہو گیا۔ ان کی شاعری میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شاعر صرف گفتگو کر رہا ہے، بناوٹی رنگ اس میں نظر نہیں آتا۔ ان کے شعر میں بات نظر آتی ہے اور جب وہ بات کرتی ہیں تو شاعری بن جاتی ہے۔ بہت ہی نرم لہجے میں گفتگو کرتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شاعر سنگنگ، ڈانسنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ کا بھی شوق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ پروین شاگر صاحبہ فرما گئی ہیں، حسن کے سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا، 2 گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ اسی طرح اس شاعر کو 1-2 ملاقات میں سمجھنا آسان تو نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جان پائیں۔ میں بات کر رہی ہوں میری بہت ہی پیاری دوست، اس دور کے نوجوان شاعروں میں ایک بہت اہم چہرہ، ایک بہت اہم نام، ہمانشی بابرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نمسکار۔ نمسکار۔ یہ اکیلے میری ہی نہیں، جے پور شہر کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمانشی بابرا صاحبہ آج ہمارے یہاں موجود ہے۔ بنا کسی فارمیلٹی کے میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں اور سارے لوگ بھی جو آپ کے فین ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نے کہاں سے یہ طے کیا کہ آپ کو شاعری کرنی ہے، اور کہاں سے آپ نے پہلا شعر کہا؟ اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں نے کہنا کب شروع کیا تو عمر کا کچھ خیال نہیں، لگ بھگ 11-12 عمر رہی ہوگی، خیال کہنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد شاعروں کو پڑھا، سنا، سیکھا، اور ابھی جو شعر کہنے کا سفر ہے وہ 3 سال سے ہے۔ ابھی 3 سال ہو؟ جی۔ ابھی آپ دیکھیں، کوئی آپ کا پہلا شعر جو آپ کو یاد ہے؟ میرا پہلا جسے میں واقعی میں کہوں کہ یہ میں نے شعر کہا وہ ہے آخری راستہ تو باقی ہے، آخری راستہ تو باقی ہے، آخری راستہ۔ سمجھتے ہو؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے جو زیادہ تر لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی شاعری کا انداز اپنا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ گفتگو کر رہی ہیں، کسی خاص شاعر سے آپ متاثر رہی ہیں، کسی کا رنگ آپ نے لیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا مجھے تو نہیں لگتا۔ بالکل۔ مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات سے ایسا نہیں ہے، کہتے 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 اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ جو پسندیدہ شاعر اگر میں کہوں تو وہ ہیں جان صاحب، جان ایلیا۔ کیا بات ہے، کوئی شعر ہو جائے جان ایلیا کا؟ کوئی بھی؟ تم میرا دکھ بانٹ رہی ہو، میں دل میں شرمندہ ہوں، اپنے جھوٹے دکھ سے تم کو کب تک دکھ پہنچاؤں۔ کیا بات کہہ رہا ہے، اس سے آپ پوچھیں گے کہ آپ نے کس کو دیکھ کے شاعری کہنا شروع کیا، تو یہی کہے گا کہ جان ایلیا۔ میں نے بھی انہیں سننے کے بعد شعر کہنا شروع کیا، اور پھر اور شاعروں کو پڑھا، تو میں کہہ نہیں سکتی کہ یہ کس کا رنگ ہے یا کیا ہے۔ یہ آپ کا خود کا رنگ ہے؟ جی بالکل، مجھے یہی لگتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا یوتھ جو ہے آج کل کے جو شاعر ہیں، نئے شاعر تو نہیں کہہ سکتے، آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ شاعری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا سے شاعری سیکھ رہے ہیں، وہ باریکیاں نہیں سمجھ پاتے۔ بالکل۔ تو آپ کی شاعری میں باریکیوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے، تو آپ کے کوئی استاد رہے ہیں یا آپ نے خود ہی شاعری سیکھی ہے سوشل میڈیا سے؟ دیکھیے، جو بات آپ نے پہلے کہی کہ جو سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں ان کی شاعری میں جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، جی، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ استاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اگر اپنا کہوں تو میری شروعات تب تک بھی جب تک سوشل میڈیا پہ مجھے سب جاننے لگے تھے۔ آپ اگر میرے پچھلے کچھ شعر اٹھا کے دیکھیں یا میں خود اٹھا کے دیکھوں تو میں یہ بات صاف طور سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو میں کہہ سکتی ہوں ان میں بالکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو باریکیاں شاعری میں ہوتی ہیں وہ ہوں گی۔ اچھا، کیونکہ اس وقت تک جو تھی صرف میں تھی، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا سے ہی میں نے سیکھا، گوگل سے، بک سے۔ ٹھیک ہے۔ استاد مجھے جب میں شعر کہنا شروع کیا اس کے لگ بھگ یا 2 سال یا 1.5 سال بعد مجھے بعد ملے، شاعری کی شروعات کے 2-2.5 سال بعد استاد ملے۔ اور میں اس بات کو کہوں گی کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ
ہم تو خود سے سیکھ لیں گے سارا کچھ، استاد ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل کیونکہ اگر میں پہلی شاعری اپنی دیکھوں اور اب دیکھوں تو میں کہہ سکتی ہوں اب میں جو کہہ رہی ہوں شعر ہے، پہلے شاعری کمیاں ہیں بہت. ٹھیک ہے. میں اپنی پچھلی شاعری کو خود رد کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے. پھر شاعری شروع کرنے کے بعد آپ کو استاد ملے، جی، تو آپ کسے پرٹیکولرلی یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں؟ میں کہوں کہ میں نے شعر کہنا کس سے سیکھا اور میں نے استاد کسے مانا، تو میں استاد کا نام کہتی ہوں کہ ماہر شیدائی، جن کا تعلق جے پور سے ہے، وہ میرے استاد ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں نے کبھی مجھے مشکل کوئی آئی اور استاد سے میں بات اس وقت نہیں کر پائی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں ابراہیم علی ذیشان صاحب، میں نے ان سے بہت مدد لی ہے آج ٹھیک ہے. تک۔ ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں وہ. مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوئی اور میں نے پوچھا کہ کسی شاعر کے بارے میں ذکر کرنا ہو یا کسی شعر پہ صلاح کرنی ہو اور استاد اس وقت نہیں ہے تو وہ ہمیشہ میرے لیے اویلیبل رہے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور استاد تو ماہر شیدائی صاحب ہیں۔ شعر ہو جائے ابراہیم علی ذیشان صاحب کا. جی بالکل، ایک مطلع اور ایک شعر میں ان کا کہنا چاہوں گی کہ ارشاد. چشم دیکھوں نہ میں اس کی نہ ہی ابرو دیکھوں، چشم دیکھوں نہ میں اس کی نہ ہی ابرو دیکھوں، پھر وہ کیا شے ہے جسے دنیا میں ہر سو دیکھوں۔ آپ کی شاعری میں درد و غم بہت زیادہ نظر آتا ہے، ملال بھی خاص طور پہ، اس کی کوئی خاص وجہ یا آپ اسے شاعری کے لیے باقی شاعروں کی طرح ضروری سمجھتی ہیں؟ اس سوال کا جواب میں بہت زیادہ نہیں دوں گی، اس کے بارے میں ٹھیک ہے زیادہ جتنا آپ نہیں۔ کمفرٹیبل ہیں. ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کہنے کے لیے ذریعہ ڈھونڈتا ہے، بالکل. چاہے پھر میں کسی اسکیچ آرٹسٹ کی بات کروں، کسی ڈانسر کی، سنگر کی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شاعر بھی جو بات کہہ نہیں پاتا شاعری کے ذریعے وہ سے. شاعری کے ذریعے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے. آخری سوال ہے آپ سے، یہ بحث بہت لمبے وقت سے چلی آ رہی ہے کہ کسی شاعر کے لیے الفاظ معنی رکھتے ہیں زیادہ یا خیال؟ الگ الگ شاعر اپنا الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں، جو لوگ الفاظ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ بھی اپنی کئی حد تک ٹھیک ہے، جو لوگ خیالات کو زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ بھی اپنی حد تک ٹھیک ہے۔ زیادہ آپ الفاظ کو زیادہ توجہ دیتی ہیں یا خیال کو؟ میرے خیال سے جی. خیال کو صحیح لفظوں میں ڈھالنا یہ شاعری، کیا بات ہے، اس کا اس سے صحیح جواب کچھ ہو نہیں کتنا سکتا۔ صحیح جواب. تو ناظرین، یہ تھی ہمانشی بابرا صاحبہ۔ آنے والے وقت میں ہم ایسے ہی نئے نوجوان شاعر شاعرہ سے ملتے رہیں گے، ملاقات کرتے رہیں گے، انہیں جانتے رہیں گے۔ اس حوالے سے آنے والی جو جنریشن ہے جو شاعری کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جو خاص کر کے اردو شاعری کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، انہیں سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ایک میسج جو آپ اپنے فالوورز کو دینا چاہیں یا نیو کمرز جو آ رہے ہیں جو شاعری کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں دینا چاہیں۔ پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور شاعری کو خود پہ حاوی مت ہونے دیجیے، زندگی جینے کا نام ہے۔ جو شاعر اچھا لگے اسے پڑھیے، سیکھیے اور شعر کہتے رہیے۔